الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے نماز کے احکامات میں سے نماز کی تعریف، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، مرتبہ و مقام، نماز کے ہم نے جو چند ایک مسائل، اس کی شروط، اور اس طرح مکروہات نماز، جو نماز میں کرنے والے کام ایسے جو نہ ہیں، اور اسی طرح اذان کی تعریف، اذان کی شروط اور اقامت کی شروط، اور یہ جتنے اس سے متعلقہ اہم اور ضروری مسائل تھے، ان کو ہم نے پڑھا اور ڈسکس کیا ہم نے۔ آج ہمارے پاس جو مسئلہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں، ایسے افعال، ایسے امور کہ جن کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جن کے کرنے سے انسان کی، آدمی کی، نماز پڑھنے والے کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسے کام دو طرح کے ہیں، یا یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کا نماز میں کرنا حرام ہے، کوئی ایسا کام نماز میں کرنا کہ جس کا کرنا نماز میں جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ان کاموں سے ہے کہ جنہیں نماز میں کرنا درست نہیں ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ نماز میں کرنا ضروری ہے لیکن انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی پہلی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا نماز میں کرنا جائز نہیں ہے، اگر ان کا کوئی ارتکاب کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کا، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی اور نماز کو دہرایا جائے گا۔ اور دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ضروری تھا نماز میں لیکن ان کو چھوڑ دیا جائے، تو ان کی وجہ سے بھی نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے اور نماز کو جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کام یا وہ افعال کہ جن کا نماز میں کرنا درست نہیں ہے، جن کا نماز میں کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کھانا اور پینا، جان بوجھ کر نماز کے دوران کھانا اور پینا۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع، یعنی بمعنی اتفاق ہیں کہ فرض نماز کے اندر جان بوجھ کر کھانا پینا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر نماز کو دہرانا ہے، نماز کا اعادہ یعنی نماز کو دہرانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے دوران کھانا اور پینا، فرضی نماز کے دوران کھانا اور پینا یہ جان بوجھ کر جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے نماز دہرانا ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اسی طرح فرض نماز میں کھانے پینے کے بارے میں تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے، لیکن لکھتے ہیں کہ نفلی نماز کے بارے میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی فرض نماز میں جان بوجھ کر کھاتا یا پیتا ہے تو اس کی نماز، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں بالاتفاق اس کی نماز باطل ہے اور اس کو نماز دہرانا ہوگی۔ لیکن نفلی نماز میں کھانے پینے کے بارے میں جمہور علماء کے ہاں وہ نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ نماز دہرانا پڑے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز فرض نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ نفل کو بھی باطل کر دیتی ہے۔ اما اذا کان اکل شرب جاہلا او ناسیا، کہتے ہیں کہ اما اذا اکل او شربا، جب آدمی نے جان بوجھ کر کھایا یا جان بوجھ کر اس نے اگر آدمی نے بھول کر یا جہالت میں، اس کو علم نہیں تھا تو اس نے نہ جانے میں، نادانی میں اس نے اگر نماز میں کچھ کھا لیا یا پی لیا یا بھول گیا، تو اس سے اس کی نماز راجح قول کے مطابق باطل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایسے افعال ہیں کہ جن کا نماز میں کرنا درست اور جائز نہیں ہے،
اور سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے جان بوجھ کر. یہ قید ہے جو اہل علم نے لگائی ہے. تو ابن المنذر رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز میں کھائے یا پیے اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دہرانا ہوگی. اور نفلی نماز کے بارے میں جمہور کے ہاں اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ جو فرض نماز کو چیزیں باطل کر دیتی ہیں وہ نفل کو بھی باطل کر دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ جہالت میں یا پھر بھول کر اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کی راجح قول کے مطابق نماز باطل نہیں ہوگی. اور یہ جو ہے وہ شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے. اور اگر انسان نے کوئی ایسی چیز نگل لی جو اس کے دانتوں میں لگی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ سحری کے وقت عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سحری کر کے جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، یا کسی بھی وقت انسان اگر کھانا کھا کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے کھانے کے ذرات جو ہیں وہ دانتوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں منہ کے اندر، جن کو انسان پھر اگر وہ نماز میں ان کو نگل لیتا ہے، مطلب کہ اپنے حلق سے اتار لیتا ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. بعض علماء کرام نے اس میں قید لگائی ہے کہ وہ ایک چنے کے برابر اگر جو ہے وہ ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر چنے سے کم ہو، چنے کی مقدار سے اگر وہ کھانا جو منہ میں رہ چکا ہے باقی ماندہ کھانا اس کے ذرات جو ہیں اگر وہ چنے سے کم ہوں تو پھر اگر وہ نگل لیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر چنے یا اس سے زیادہ ہوں اس کی مقدار سے تو پھر باطل ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ معقول بھی نہیں ہے. انسان اتنا کھانا اس کے منہ میں کیسے رہ سکتا ہے، اتنا کھانا اس کے منہ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ذرات ہوتے ہیں معمولی سے. تو لہٰذا اگر ایک آدمی کے دانتوں میں کچھ کھانے کے ذرات رہ گئے ہیں، انہیں اگر وہ نماز کے دوران نگل لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یہی درست اور راجح ہے. اسی طرح نماز کے دوران جن کاموں کا کرنا جائز نہیں ہے، روکا گیا ہے، اگر ان کو آدمی کرتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی. دوسرا کام جو نماز میں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی وہ ہے جان بوجھ کر گفتگو کرنا. جان بوجھ کر قصدن عمدن جو ہے وہ گفتگو کرنا نماز کے دوران، اس سے بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ کہ وہ نماز کی مصلحت کے لیے ہو، اس میں نماز کا کوئی فائدہ ہو تو پھر گفتگو کی جا سکتی ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے. لیکن اگر اس میں نماز کی کوئی مصلحت نہ ہو، کوئی جان بوجھ کر ایسی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے، ہم نماز میں گفتگو کر لیتے تھے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے تھے، اس طرح جو ہے وہ ضرورت کی چیز پوچھ لیا کرتے تھے. یہ منع کرنے سے ممانعت سے پہلے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں کلام کرتے تھے. یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبی فی الصلاۃ، آدمی اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے بات کر لیتا تھا نماز کی حالت میں، جو اس کے پاس والا ہوتا تھا اپنے دائیں یا بائیں والے سے گفتگو کر لیتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت قرآن کریم کی اتری وقوموا للہ قانتین، اور تم قیام کرو اللہ کے لیے تابع دار ہو کر، فرما بردار ہو کر. تو یہ جب آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کے تم تابع فرما بردار ہو کر پورے قنوت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرو، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پھر جو ہے وہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دے دیا گیا خاموش رہنے کا. تو جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کلام کرنے سے منع فرما دیا. تو اس سے پہلے وہ آپس میں نماز میں ایک دوسرے سے حال چال بھی معلوم کر لیا کرتے تھے، دائیں والے سے بائیں والے سے پوچھ لیا کرتے تھے، کوئی ضروری بات ہوتی تھی. تو لیکن جب یہ قرآن کریم کی آیت وقوموا للہ قانتین اتری نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے نماز کے دوران گفتگو کرنے سے منع کر دیا اور انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا. فرماتے ہیں وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا. یہاں اب فاعل کا ذکر نہیں، منع کرنے والے کا. یہ نہینا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ ہمیں منع کر دیا گیا یا ہم منع کیے گئے. لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے، تو لہٰذا منع کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جب بھی صحابی جو ہے وہ کہے گا نہینا امرنا، تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو. تو لہٰذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو منع کر دیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا، کلام کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے حالت میں اس کو علم نہیں، یا پھر بھول کر اگر کوئی آدمی نماز میں گفتگو کر لیتا ہے، کوئی بات کر لیتا ہے، تو اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میری امت سے جو ہے وہ رفیع عن امتی الخطا و نسیان و مستقری علیہ، کہ میری امت سے 3 چیزیں جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہیں، ایک جو ہے وہ بھول، اور اس طرح جو ہے وہ خطا، اور اسی طرح جو ہے وہ جس پر ان کو مجبور کیا جائے، جس پر ان کو مجبور کیا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت سے ان کو اٹھا لیا گیا، مطلب انسان جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا اور اس صورت میں کوئی فعل کر لیتا ہے۔ تو اگر انسان بھول کر یا پھر جہالت میں اگر گفتگو کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہم نے جو پڑھی تھی، اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ بھول کر جہالت میں اس کو حکم کا علم نہیں، یا پھر بھول کر گفتگو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی اثناء میں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اذ عطس رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک آدمی نے جو ہے وہ چھینک لی، اس کو چھینک آئی، فقلت، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ انہوں نے دعا کی، جو چھینک لینے والے کو دعا دینی چاہیے، یرحمک اللہ، وہ آگے سے کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں ہی اس آدمی نے جس نے چھینک لی تو میں نے اس کو کہا یرحمک اللہ، فرمان القوم بابصارہم، تو لوگ میری طرف اپنی نگاہیں جو ہے وہ چرا چرا کر دیکھنے لگے، یعنی اپنی نگاہوں سے مجھے جو ہے وہ دیکھنے لگے بڑے غور سے۔ رمانی کا مطلب مارنے لگے مجھے اپنی نگاہوں سے، مطلب کہ سب نے اپنی نگاہیں میرے اوپر جو ہے وہ ٹکا لی، وہ جس طرح انداز میں بھی وہ جو ہے وہ ساری قوم میری طرف اپنی نگاہوں سے نظروں سے دیکھنے لگے۔ فقلت، تو میں نے کہا وَثُقْلَ أُمِّيَّ، کہ آئے افسوس کہ مجھے میری ماں گم پائے، یا اس کی ماں مجھے گم پائے، ما شانکم، تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے میری ماں گم پائے یا اس کی ماں گم پائے، ما شانکم، تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں۔ اصل میں ان کو، حضرت معاویہ بن حکم کو اس حکم کا علم نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے تھے، نماز میں گفتگو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے تھے، اور اس صحابی کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام احادیث کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، تمام احادیث کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ جب کوئی صحابی ان کو حدیث بتاتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے تھے تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو ان کو اس حکم کا علم نہیں تھا، تو جب قوم نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو تعجب کرنے لگے، پھر بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ، تو فرمانے لگے کہ مجھے میری ماں گم پائے یا اس کی ماں جو ہے وہ گم پائے، تمہیں ہے کیا، تمہارا معاملہ کیا ہے، تنظرون الیہ، میری طرف تم عجیب انداز سے دیکھ رہے ہو، فجعلوا یضربون، تو جب انہوں نے بار بار گفتگو کرنا شروع کر دی، مطلب کہ وہ بول رہے ہیں، مسلسل بولے جا رہے ہیں، تو وہ تو اپنے اصل معمول کے مطابق بول رہے تھے کہ لوگ بات کر لیتے تھے نماز کے دوران، ان کو حکم کا علم نہیں تھا، تو بہرحال وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ جو ہیں انہوں نے باقی جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اپنے فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم، تو اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے انہوں نے، پہلے نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے مزید گفتگو کی، ما شانکم، تمہارا معاملہ کیا، اس طرح کی باتیں جب کی، تمہیں ہے کیا، تو انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ میرے خیال میں شاید اس وقت جو ہے وہ یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اگر کوئی غلطی کرے تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، یا پھر ان کے علم میں نہیں تھا۔ بہرحال تو لوگوں نے جو ہے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ فلما رأیتہم، تو جب میں نے ان کو جو ہے وہ دیکھا، تو یصمتوننی، مجھے وہ خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب وہ اشارے سے ایسے انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، مطلب بعض اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، اور بعض جو ہے وہ جیسے ہم کسی کو منہ پر انگلی رکھ کے ایسے کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تو بعض ایسے انگلیوں سے اشارے کر کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بعض جو ہے وہ اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش، اب بول تو نہیں سکتے تھے وہ دیگر صحابہ، چونکہ ان کو حکم کا علم تھا لیکن ان کو علم نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ بعض ان میں سے اپنے منہ پہ انگلی رکھ کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بعض اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے ان کو یصمتوننی، مجھے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لاکنی سکتت، تو کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ کوئی معاملہ ہے، مطلب کہ کوئی نئی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔
فلما صلی اللہ رسول وسلم، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مکمل کی، فبی و ہوا و امی، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ وسلم پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ اللہ کی قسم میرے آپ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں نے نہیں دیکھا معلمن کوئی استاد، میں نے کوئی معلم اور کوئی استاد آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں دیکھا جو اتنی اچھی تعلیم دینے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا معلم دیکھا ہے، کوئی مدرس دیکھا ہے، کوئی استاد دیکھا ہے اور مربی کوئی دیکھا ہے، اور نہ آپ وسلم کے بعد کوئی ایسا دیکھا ہے جو اس طرح اچھے انداز میں کسی کو تعلیم دینے والا، سکھانے والا ہو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما قہرنی ولا ضربنی، مجھے آپ نے ڈانٹا نہیں، مجھے آپ نے مارا نہیں، مجھے آپ نے گالی نہیں دی، ولا شتمنی، نہ مجھے گالی دی، قال، بس آپ نے اتنا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان هذه الصلاۃ، کہ بے شک یہ نماز، یہ جو نماز ہوتی ہے، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی کلام میں سے کوئی جائز نہیں ہے، جو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ اس میں جائز نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا اور تکبیر جو ہے یہ ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی قرات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے طریقے سے اپنے جو آپ وسلم کا اخلاق تھا، اخلاق عالیہ کے آپ مالک تھے، آپ نے اپنے حسن خلق کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تربیت بھی کر دی اور ان کو حکم بھی بتا دیا۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصلاۃ، بے شک یہ نماز، لا یصلح فیہا شیء، اس میں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، من کلام الناس، جو لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کی کلام میں سے، انما هو التسبیح والتکبیر، سوائے اس کے نہیں، جو اس کے لیے جائز ہے، درست ہے، وہ ہے تسبیح، تکبیر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور قرآن کریم کی قرات کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں اس صحابی کو، صحابی رسول حضرت معاویہ بن حکم کو اس حکم کا علم نہیں تھا، وہ حکم سے جاہل تھے، یعنی ان کو اس حکم کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے نماز میں گفتگو کی اور لوگوں سے گفتگو کی، صحابہ سے انہوں نے گفتگو کی، ما شانکم، اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حکم نہ جاننے کی وجہ سے یا پھر بھول کر اگر وہ آدمی نماز میں گفتگو کر لیتا ہے جو نماز میں گفتگو کرنی جائز نہیں ہے، تو اس کی نماز درست ہے، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو نماز سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کی مصلحت کے لیے، نماز کے فائدے کے لیے، تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز نہیں باطل ہوگی، اس سے بھی نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 2 رکعت نماز پڑھا کے 4 والی 2 رکعت پڑھا کر آپ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھائی 2 رکعت اور آپ سلام پھیر کے اپنے گھر چلے گئے، سلام پھیر کر آپ سلام کہنے کے بعد 2 رکعت پڑھا کر 4 کی بجائے آپ گھر چلے گئے۔ فقال له ذو الیدین، یا پھر ابھی مسجد میں ہی تھے تو ایک صحابی تھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا، ان کے ہاتھ کافی لمبے تھے، تو ان کے ہاتھ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو ذو الیدین کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا تھا، ذو الیدین کے ہاتھ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تو کہنے لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، تو بعض احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ صحابہ سارے ڈر گئے، اب علم تو ہو چکا تھا صحابہ کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی صحابہ کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ قوم کے اندر، لوگوں کے اندر عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، علی بھی تھے، عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ تو اس صحابی تھے ذو الیدین، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ، اے اللہ کے نبی کیا نماز کم کر دی گئی، مطلب کہ نماز قصر کر دی گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے؟ تو یہ ان کا سوال تھا، اور اگرچہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھول گئے، لیکن یہ ادب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، یا بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا نماز کم کر دی گئی، مطلب قصر کر دی گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے اے اللہ کے رسول؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق ذو الیدین،
کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ فقام رسول اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بعد باقی جو 2 رکعت تھی وہ پڑھی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، فسجد، اور سجدہ کیا، مثل سجودہ او اطول، اس طرح جس طرح آپ سجدہ کرتے تھے یا اس سے بھی لمبا، ثم رفع، پھر آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ نے سلام جو ہے وہ پھیر دیا۔ یہ سجدہ صاحب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اگر اللہ چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بھول سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مسئلے میں یا کئی ایک دو اور مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما انا بشر، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح کی روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے۔ لیکن اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھول جانے کے بعد اس بھول پر باقی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں آپ بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر باقی نہیں رہنے دیتا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست لگی تھی، جبریل علیہ السلام فوراً آ گئے، نماز کے دوران انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی نجاست ہے، آپ نے فوراً جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں بھول جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے اس بھول کو باقی نہیں رہنے دیتا، اس مسئلے کی وضاحت کر دی جاتی۔ بہرحال یہ تو صحابی نے ہی وضاحت کر دی، تو صحابی نے پوچھ لیا، تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تصدیق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا کہ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عالم الغیب تھے، غیب کو جاننے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو نماز پوری پڑھی ہے، یا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ فرما رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول انہوں نے سچ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو 2 رکعت تھیں جو آپ نے چھوڑی تھیں ان کو آپ نے پڑھا۔ یہاں جو اصل محل شاہد وہ یہ ہے کہ اس دوران میں صحابہ نے گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح ہی انہوں نے جو 2 رکعت باقی رہ گئی تھیں ان کو آپ نے مکمل کیا، لیکن پہلی 2 رکعت کو دہرایا نہیں، یہاں جو درمیان میں گفتگو کی گئی تھی جو ذوالیدین نے کی، صحابی نے یا پھر دیگر صحابہ نے کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، یہ چونکہ نماز کی مصلحت کے لیے تھی، اس کا تعلق نماز کے ساتھ تھا، نماز کی، تو لہٰذا اگر کوئی ایسی گفتگو ہو جس کا تعلق نماز کے مصلحت اور فائدے کے ساتھ ہو تو اس کے لیے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ذوالیدین والا واقعہ یہ حدیث کے اندر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کر، ایک حدیث میں آتا اپنے گھر چلے گئے، دوسری حدیث میں آتا کہ آپ ابھی مسجد میں تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا نماز کم کر دی گئی، قصر کر دی گئی، آپ بھول گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر سجدہ صاحب کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، انما انا بشر مثلکم فاذا نسیت انسى كما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ لیکن اس میں بعض علماء نے شرط لگائی ہے کہ جو نماز کی مصلحت اور فائدے کے لیے کلام ہو وہ زیادہ نہ ہو، اور صرف اتنی ہو کہ جتنی کلام سے مفہوم سمجھ جائے، جو مقصود ہے گفتگو کرنے کا وہ سمجھ آ جائے۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی فرماتے ہیں فی رجل صلی العصر، اس آدمی کے بارے میں جس نے عصر کی نماز پڑھی، فجہر بالقرآن، اور جہری طور پہ اس نے قرات کرنا شروع کر دی، فقال رجل من ورائہ، تو آدمی نے اس کے پیچھے سے، جو اس کے پیچھے آدمی تھا، اس نے کہا انما العصر، یہ تو عصر کی نماز ہے، لم تبطل صلاتہ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ دوسری مثال دی انہوں نے نماز کی مصلحت کے لیے کہ امام اوزاعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ جس آدمی نے عصر کی نماز میں جہری قرات کرنا شروع کر دی، اس نے جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو پیچھے سے ایک آدمی نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو عصر کی نماز ہے، انہا العصر، یہ تو عصر کی نماز ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کی مصلحت کے لیے ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارا ہوا۔ اس کے بعد تیسرا عمل جو نماز میں
کرنا جس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے کوئی ایسی حرکت جو بہت زیادہ ہو، کوئی ایسا کام کرنا کہ جو جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرنا کہ جو نماز کی جنس میں سے نہیں ہے، اگر وہ زیادہ ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ زیادہ ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر وہ تھوڑا ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ بغیر کسی اختلاف کے وہ باطل نہیں ہوگی۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُبْطِلْهَا، تو اس نماز کو وہ عمل باطل نہیں کرے گا۔ نماز کے اندر مثال طور پہ حرکت کرنا، آگے پیچھے جانا یا بچے کو اٹھانا، اس طرح کی اگر یہ معمولی حرکات ہیں تو ان سے نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ عموماً یہ نماز کی جنس میں سے نہیں ہے۔ بچے کو اٹھانا یا آگے پیچھے جو ہے وہ پاؤں کچھ آگے لے جانا، قدم کچھ پیچھے ہٹ جانا، یہ نماز کی جنس میں سے نہیں، کیونکہ نماز میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے نماز کی جنس میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ کام نماز میں نہ کیا جاتا ہو۔ تو اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے کہ جو نماز کی جنس میں سے نہیں ہے، نماز میں نہیں کیا جاتا، اگر وہ زیادہ ہے تو اس میں بالاتفاق اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کم ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا اگر کم ہے تو بالاتفاق وہ جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ممکن ہے کہ یہ شافعیہ کے ہاں بالاتفاق جو ہے وہ درست ہو، نماز اگر کم وہ فعل جو ہے وہ کم ہے، وہ حرکت اگر کم ہے تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ضابطہ نقل کیا ہے، یہ انہوں نے ایک قید لگائی ہے کم اور زیادہ کی۔ اسی طرح جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے زیادہ ہنسنا۔ نماز میں بہت زیادہ ہنسنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے، علماء کا اتفاق نقل کیا ہے نماز کے باطل ہونے پر ہنسنے کی وجہ سے، لیکن علماء کرام نے اس میں قید لگائی ہے کہ اگر بہت زیادہ کہکے لگا کے ہنسا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بصورت دیگر نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اور کوئی آدمی نماز میں کہکا لگا کے ہنس رہا ہے تو وہ نماز کا گویا کہ ایک طرح کا مذاق ہے، ایک طرح کا وہ مذاق ہے اور استہزاء ہے، اور انسان جو ہے وہ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو پتہ ہو، یقین ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کوئی نماز میں کہکے لگا کے ہنستا ہے تو گویا کہ وہ نماز کا ادب نہیں کر رہا، وہ نماز کا ادب نہیں کر رہا، اور نماز میں جو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اس سے وہ خارج ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کہکے لگا کر ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی، لیکن اگر معمولی سا انسان ہنس لیتا ہے، کسی وجہ سے اس کو کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہے، ہنسی آ جاتی ہے، تو یہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا یوں کہ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فجر کی نماز جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو گرمیوں کے دن تھے، تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو کافی تعداد تھی نمازیوں کی، تقریباً کوئی 15-20 صفیں ہوں گی، مسجد کافی بڑی تھی۔ تو ایک بلی آئی، تو بلی نے آ کر ان کے قدموں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ان کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جسم مسلنا شروع کر دیا، آتی ہے کبھی بائیں آتی ہے، تو وہ پہلے تو اپنے شلوار کے جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں اطراف کنارے، ان کو وہ ہلاتے رہے اپنی شلوار کو کہ یہ شاید بھاگ جائے، لیکن وہ بلی جو ہے، ہم سب پیچھے دیکھ رہے تھے، نماز میں ہم بھی کھڑے تھے ان کے پیچھے، تو وہ ہمارے استاد محترم نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ بلی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، ان کے پاؤں کے ساتھ اپنا جسم مل رہی ہے، کبھی دائیں آتی کبھی بائیں آتی ہے۔ انہوں نے کافی کوشش کی، کپڑے وغیرہ اپنے ایسے ایسے کیے، لیکن وہ نہ بھاگی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو نیچے سے پاؤں ایسے کر کے زور سے پھینکا بلی کو، ہم سب کی جو ہے وہ ہنسی نکل گئی۔ تو کافی سارے جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح کی اگر کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسی سامنے چیز نظر آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی اگر نکل جاتی ہے، اور وہ ایک حد ہو، اس میں کہکا وغیرہ نہ ہو، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان زور زور سے ہنسنا شروع کر دے اور دائیں بائیں ہونا شروع کر دے تو اس سے جو ہے وہ انسان کی نماز باطل ہو جاتی، چونکہ نماز کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور گویا کہ یہ اس طرح کہکے لگا کے ہنسنے والا آدمی نماز کا ادب نہیں کر رہا، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں کس ہستی کے سامنے قیام میں کھڑا ہوں۔ یہ ہم نے پڑھے تھے ایسے افعال کہ جن کا نماز میں جن سے روکا گیا ہے، اگر ان کو انسان کرتا ہے تو ان سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرے ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا چھوڑنا جائز نہیں نماز میں، یعنی جو نماز کے واجبات ہیں، نماز میں ان کا کرنا ضروری ہے، تو اگر ان میں سے کوئی آدمی
چیز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فمن ترک رکنا او واجبا من واجبات الصلاۃ عمدا وبدون عذر بطل صلاۃ، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا یا نماز کا واجب چھوڑ دیا، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کہ ایک عرابی جو ہے اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اس نے اپنے انداز کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نہ اچھی طرح قیام کر رہا ہے، نہ اچھی طرح رکوع کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رکوع بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، قیام بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس طرح جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہونا اعتدال کے ساتھ اور سیدھا کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ تو وہ نماز کے واجبات اور ارکان کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کر رہے تھے وہ صحابی، وہ جو بدو تھے، عرابی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار واپس لوٹایا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز درست نہیں ہے، تمہاری نماز، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ دوبارہ آپ نے اس کو بھیج دیا، دوبارہ گئے، دوسری بار نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز درست نہیں ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے آگے سے صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نماز بتا دیجئے، میں اس سے زیادہ اچھی بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں نماز، تفصیلی حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ نماز کا پھر طریقہ بتایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر نماز کے ارکان اور واجبات جن کا نماز میں کرنا ضروری ہے، اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے، اور اس کو نماز جو ہے وہ دہرانا پڑے گا۔ والواجب ان ترکہ ساہیا عنہ سجد سجدتین للسہو، اگر انسان نے واجب کوئی چھوڑا ہے بھول کر تو اس کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے کرے گا جس کو ہم سجدہ سہو بولتے ہیں۔ وَأَمَّا الرُّكْنُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ، اگر کوئی واجب انسان کا رہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس واجب کے عوض میں وہ سجدہ سہو کر لے گا تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی رکن رہ گئے فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ، تو اس کو لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکن چھوڑ دیا انسان نے تو پھر اس کو اس فعل کو کرنا ضروری ہے، دوبارہ اس پہ عمل کرنا وہ ضروری ہے، اس سے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ، اور اسے سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، بلکہ وہ فعل جو چھوڑا ہے، مثلا کسی آدمی نے رکوع چھوڑ دیا ہے، کسی آدمی نے سجدہ چھوڑ دیا ہے، کسی آدمی نے جو ہے وہ قیام چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خالی سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو وہ قیام کرنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ شَرْطٍ مِّن شُرُوطِهَا عَمْدًا بِالِاتِّفَاقِ، اسی طرح جو ہے وہ نماز کی شروط میں سے کوئی شرط جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ جان بوجھ کر نماز کی شروط میں سے کوئی شرط چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی بھول کر جو ہے وہ ایسا کرتا ہے تو اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، شرط چھوڑنے سے یا رکن چھوڑنے سے۔ اور جو اختلاف ہے وہ انشاءاللہ ہم باقی مسائل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر نماز کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے، اس میں کوئی شک اس کو ہوا ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاته، جب کوئی تم میں سے اپنی نماز میں شک کرے، فلم یدری کم صلی، اس کو پتہ ہی نہیں کتنی اس نے رکعت پڑھ لی ہیں، ثلاثا ام اربعا، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، فلیطرح شک کا، تو اس کو چاہیے کہ شک کو دور کرے، ولیبنی علی ما استیقن، اور اس کو چاہیے کہ وہ یقین پر، جو جس کا اس کو یقین ہے اس پر بنیاد رکھے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کو شک ہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو جس پر اس کو یقین ہے وہ اس پر بنیاد رکھے، اس کو اپنی بنیاد بنائے۔ اگر وہ اس کو یقین زیادہ یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو 1 رکعت دہرائے گا، 1 رکعت دوبارہ پڑھے گا، اور اس کو یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں تو پھر سجدہ سہو کر لے گا اور رکعت نہیں پڑھے گا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ وہ شک کو دور کرے۔ اگر اس کو شک ہی ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یعنی 3 کے بارے میں شک ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا نہیں، 4 تو اس کو اگر یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں تو پھر یقین پہ بنیاد رکھے گا جو اصل 4 کا ہے۔ اگر اس کو یقین یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور چوتھی کے بارے میں شک ہے تو پھر وہ اس چوتھی کو پڑھ کر شک کو دور کرے گا، یہ اصل مطلب ہے۔ اور اس کے آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیرنے سے پہلے
وہ سجدہ سہو کرے گا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے. نماز میں اگر اضافہ ہو تو پھر کب قبریں، نماز میں کمی ہو تو پھر کب کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ تفصیلی مسائل جو ہے وہ سجدہ سہو کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ مسائل ہیں جن کو میں نے چاہا کہ ہم جو ہے وہ نماز کے مبطلات کے بارے میں صرف ایک سرسری سا تعارف اس کا پڑھ لیں. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ مسائل بعد میں پڑھیں گے. ہمارے دیگر جو مسائل اگلے سمیسٹر میں کورس میں شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. فی الحال ہم مبطلات صلاۃ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھا کہ دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے افعال ہیں کہ جن کا نماز میں کرنا جائز نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نماز میں کرنا ضروری ہے، اگر انہیں کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جیسا کہ رکن ہے، کوئی واجب ہے، تو اس سے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. خصوصاً جب رکن کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز بالاتفاق باطل ہے. اور واجب کے بارے میں اس کے تفصیل اور ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ جو نوٹس بناتے ہیں اس میں آپ کن کتابوں سے بناتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ وہ عربی کی ہوتی ہیں، لیکن میں ویسے انٹرسٹڈ تھا کہ آپ، کیونکہ میں نے جب اپنا تیار کیا تھا نا جو تدریسی پروجیکٹ تھا، تو مجھے اس میں سے کافی مشکل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس جو آپ نے کتاب بتائی ہوئی تھی اس کے اندر تو نہیں تھا، اس میں ڈیٹیلز نہیں تھی. تو اگر مجھے اس طرح پتہ چلے تو ویسے ہی میں انٹرسٹڈ تھا کہ آپ کہاں سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے کافی اقوال مل جاتے ہیں جو آپ کے نوٹس میں ہوتے ہیں. دیکھیے جو تیاری ہے اس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اگر تو ہم فقہ الحدیث پہ رکھیں اور میں بھی چپ کر کے آؤں اور فقہ الحدیث کھول کر آپ کو پڑھا دوں اور چلا جاؤں اور آپ کو کہہ دوں ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیں، اور مقصود صرف کاروائی ہو کہ ہم بس فقہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ مقصود ہو تو یہ میں تو شروع سے ہی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. میرا اصل مقصد شروع سے یہی تھا کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. ورنہ جی اس جی. جس طریقے سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے کافی ٹائم درکار ہے. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بھی بسا اوقات بیٹھنا پڑتا ہے. اور صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ محنت صاف ظاہر ہے، محنت درکار ہے اس طرح کے کام پہ. لیکن میرا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو بس پڑھا دوں اور بس. اصل مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. اس وجہ سے میں الحمدللہ جہاں سے بھی مجھے کوئی نئی چیز ملتی ہے، اگر جب تک مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اس ٹاپک پہ جو چیزیں تیار کی ہیں وہ مجھے یقین جب تک نہیں ہوگا کہ یہ میں نے بالکل ٹھیک تیار کر لی، میں بار بار اس کو مختلف کتابوں سے دیکھتا رہتا ہوں، مختلف ویب سائٹ سے دیکھتا ہوں، مختلف کتابوں سے دیکھتا ہوں. اگر ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میں اس پہ اکتفا کر لیتا ہوں، اگر کہیں مجھے کوئی نئی چیز ملتی تو اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں. اس کے لیے بسا اوقات 2-2 3-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وقت بھی بسا اوقات لگ جاتا ہے. اس میں جو اہم کتابیں جن سے میں استفادہ میں نے کیا ہے وہ الشرح الممتع ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اگرچہ وہ فقہ حنبلی پر ہے لیکن اس کے اندر وہ فریقین کے دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ اچھے انداز سے ذکر کرتے ہیں، اور راجح موقف بھی ان کے تقریباً جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کے اندر تعصب نہیں ہے. اس وجہ سے زیادہ مجھے ان کی فقہ یا ان کا طریقہ کار اس وجہ سے انداز ان کا پسند ہے کہ ان کے اندر تعصب نہیں ہے. اور ہمیشہ ہمیں ترجیح دیتے ہوئے ایسے لوگوں کی کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جن کے اندر تعصب نہیں کسی مذہب کے بارے میں. وہ اگرچہ فالو تو فقہ حنبلی کو کرنے والے ہیں لیکن بسا اوقات وہ فقہ حنبلی کے مسائل کے اندر بھی مخالفت کر دیتے ہیں جب ان کے پاس قوی دلیل آ جاتی ہے. اور یہی اصل ایک مسلمان کا جو ہے وہ طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے جو فقہائے کرام ہمارے ائمہ ہیں ان کی تعلیمات ہیں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ جو اس طرح کے علماء ہیں انہوں نے اپنے حتیٰ کہ اپنے فقہ کو بھی بسا اوقات انہوں نے ان سے مختلف رائے اختیار کی ہے. تو مجھے اس وجہ سے زیادہ ان کا طریقہ کار انداز، ایک تو ان کا انداز جو ہے وہ سادہ ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تفصیل کے ساتھ چیزیں ذکر کرتے ہیں پوائنٹ بنا کر 1 2 3 4 اس طرح جو ہے وہ ایک فقہ المیسر کتاب ہے. فقہ المیسر یہ سعودی عرب میں جو شافات کمپلیکس جو قرآن کریم شائع کرنے والی وہ کمپلیکس ہے، وہاں سے انہوں نے یہ فقہ المیسر کے نام سے کتاب جو ہے وہ شائع کی. اس کو ایک پوری علماء کی کمیٹی نے، لجنہ نے اس کو تیار کیا ہے. اگرچہ وہ بھی فقہ حنبلی کے ہی مطابق تیار کی گئی ہے لیکن وہ الحمدللہ اتنا تو انسان فرق کر سکتا ہے کہ یہ کیا واقعتاً یہ مبطلات الصلاۃ میں سے ہے یا نہیں ہے.
تو اس میں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بہرحال اس طرح ایک کتاب ہے صحیح فقہ و سنہ، صحیح میں نے وہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے جو کورس ہے وہاں میں نے یہ کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. شرح ممتع کا نام لکھا ہے، شرح الممتع. اس طرح جو ہے وہ صحیح فقہ و سنہ اور فقہ المیسر. اس طرح مختلف ویب سائٹس ہیں، وہاں ان سے بھی بسا اوقات تعاون لے لیتے ہیں، مسائل کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہی ہیں. بسا اوقات فقہ کی اصل کتابوں میں رجوع کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ قول درست ہے، ان کی طرف نسبت جو کی گئی ہے. اس میں حاشیہ ابن عابدین ہے، اس طرح جو ہے وہ مغنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس طرح جو ہے وہ شرح المہذب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی. اس طرح دیگر جو کتابیں معروف ہیں جن کے اندر اقوال ان کے مذہب شمار ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے بسا اوقات. جزاک اللہ خیر. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج وہ ایک حدیث آپ نے بتائی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز بھول گئے تو اس میں ایک صحابی کا ذکر آپ نے کیا جس کے ہاتھ لمبے تھے تو اس کو لمبے آ جاتا تھا. تو اس جی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو بندہ کہہ سکتا ہے موٹا، یا کوئی پتلا ہے تو اس کو نہیں 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 دیکھیے یہ اس میں تفصیل ہے، یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. کسی آدمی کو بھی اس کے کوئی ایسی چیز کے جو ناپسند سمجھتا ہو، القاب جو ہیں یہ ایک پورا موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ کون سے القاب جو ہیں وہ کس لقب سے کسی کو بلانا جائز ہے، کس سے جائز نہیں ہے. تو کسی کو اس کا وصف لے کر کہ کالا یا لمبو یا پھر موٹو یا پھر اس طرح کے نام لے کر اگر وہ آدمی غصہ نہیں کرتا اس پر، اور وہ اس کو اگر وہ راضی ہے اس پر اور وہ غصہ نہیں کرتا، تو بسا اوقات بعض دوست آپس میں جو ہے وہ مزاح سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کو اس پہ غصہ ہے اور ناپسند سمجھتا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے. چونکہ اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اور وہ اس کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ لقب دے رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں تھا. اور ان کے ہاتھ واقعتاً ہی لمبے تھے. اسی طرح جو ہے وہ حمید الطویل، اس طرح کے آمش اور آرج. آرج کا معنی ہوتا ہے کانا اور لنگڑا، اور آمش کا مطلب ہوتا ہے کانا، مطلب جس کو نظر نہ آنے والا ہو یا کم نظر آتا ہو. تو یہ القاب محدثین کے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بغیر وہ معروف نہیں تھے، یہ اس وجہ سے ان کو شہرت اس لقب سے مل چکی تھی، ان کی معرفت کے لیے ان کا لقب لیا جاتا ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ استثناءات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر وہ معروف نہ ہو، اس کے بغیر وہ معروف نہ ہو. اگر اس کا نام لیا جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ واقعی وہی آدمی ہے، وہ اس لقب سے معروف ہو چکا ہو. تو صرف بطور تعارف اس کا نام لیا جائے، بطور تنقیص اس کی نہیں، کہ اس کو اس میں نقص اس کا بیان کرنا یا اس کو نیچ دکھانے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ ہرٹ کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں. یا پھر جو ہے وہ اس کو ناپسند نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ ہو، وہ اس کو جو ہے وہ برا نہ سمجھتا ہو. تو اگر اس صورت میں ہو تو جائز ہے، لیکن اگر وہ اس کو برا سمجھتا ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسروں کو جو ہے وہ برے القاب سے نہ بلاؤ. اور برے القاب سے مراد جو ہے وہ کسی کو ایسا لفظ، ایسا ورڈ اس کے لیے یوز کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اس میں کوئی صفت ایسی ہو، جیسا کہ کالا ہے کوئی، اس کو آپ کہیں وہ کالے، یا کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کو کوئی آدمی کہے کہ فلاں. تو اس طرح کے جو القابات ہیں اگر آدمی کو جو ہے وہ برا لگتا ہو تو اسے نہیں کہنا چاہیے. یہی ہے جو قرآن کریم میں جس سے منع کیا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں برے القاب سے نہ بلاؤ. تو ذواليدین جو ہے یہ ان کے ہاتھیوں کے لمبے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا تھا. تو صحابی اس کو پسند کرتے تھے، وہ تو کوئی حرج نہیں، ان کو بلا لیتے تھے وہ. تو اگر اس طرح کوئی صورتحال ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اس طرح کے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کا لقب دیا تھا. وہ بہت زیادہ سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو صحرا کے اندر اتنا زیادہ سامان ان کو اٹھایا ہو تو ان کو سفینہ کا لقب دے دیا گیا، کشتی تو یا بحری جہاز. تو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا لقب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت سے ایسا کرتے تھے، پیار سے کرتے تھے. لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی ناپسند سمجھتا ہے تو اس کو نہیں بلانا چاہیے، الا کہ اس کے بغیر اس کا تعارف نہ ہو، الا کہ اس کے بغیر وہ پہچانا نہ جاتا ہو، تو پھر اس کو بطور تعارف آپ کروانے کے لیے اس کا نام لے سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ آدمی، اس کو لوگ اس نام سے جانتے تو آپ اس کا نام لے لیں، لیکن اس کی تنقیص مراد نہ ہو. اس میں بھی علماء نے شرط لگائی کہ اس کی تنقیص مراد نہ ہو. جزاک اللہ خیر. وہی ہے جی. ٹھیک ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، اجازت چاہتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ
زندگی رہی تو ملیں گے. اگلے ہفتے پتہ نہیں اب کلاس ہوگی ہماری یا نہیں ہوگی، مجھے فی الحال کوئی علم نہیں ہے. تو اگر ہوئی تو انشاءاللہ ہم کوئی نیا ٹاپک اختیار کریں گے، کچھ بطور فائدہ چیزیں پڑھیں گے، یا آپ کوئی مشورہ دے دیجیے گا. اگر آپ کوئی اور ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں یا بطور فائدہ تو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.